الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على من ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيئا فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ مسلم. کتاب القدر، باب فی امر بالتقوى. اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، میرے مسلمان بھائیوں، پچھلے جمعے ہم نے محرم الحرام کا بیان اختتام پذیر کیا تھا، اور اب یہ سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو سفر کے مہینے کے متعلق چند باتیں آپ سے عرض کریں گے. لیکن یہ عنوان کیا ہے سفر کا؟ تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. مسلم شریف کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کاموں کی حرص کرو جو تم کو نفع پہنچائیں. ان کاموں کی حرص کرو جو تم کو نفع پہنچائیں. مقصد یہ ہے کہ اعمال اور وہ افعال جو آخرت میں نفع کا سبب بن سکیں، ان کے اندر حرص کرو. میرے دوستو، اسلامی مہینوں میں یہ سفر کا مہینہ جو ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اس سفر کے مہینے کو خالی مہینہ سمجھتے تھے، اور اس مہینے کے اندر نہ کوئی سفر کرتا تھا، ادھر ادھر اور ملکوں کا سفر تجارت کے لیے اور کسی معاش کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے. سفر کے مہینے میں لوگ سفر نہیں کرتے تھے. دوسرا، اس مہینے کو منحوس جانا جاتا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے، جیسے آج کے لوگ بھی اکثر لوگ شعبان میں اور بعض ایسے مہینے ہیں جن کے اندر وہ لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اس میں شادی نہیں کرو، یہ مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے. حالانکہ یہ جہالت کی باتیں ہیں. اس جہالت کی باتوں کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا کہ عرب کے لوگ
محرم میں جنگ حرام تھی، لڑائی نہیں کرتے تھے، اور جب سفر کا مہینہ آتا تھا تو سب اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل جاتے تھے، اور جو پرانے قصے ان کے ہوتے تھے ان کے اندر پھر وہ بغض، حسد اور وہ لڑائی کرتے تھے سفر کے مہینے میں۔ اور تعجب یہ تھا، عجیب بات ان میں یہ تھی کہ عرب کے لوگ کوئی کاروبار بھی اس مہینے میں نہیں شروع کرتے تھے۔ اس مہینے کو اتنا سخت نعوذ باللہ منحوس جانتے تھے کہ اس میں کوئی کاروبار بھی نہیں شروع کرتے تھے، بلکہ یہاں تک جہالت کی بات ان میں تھی کہ کوئی ایک ہرن پکڑ کے لاتا یا کوئی پرندہ پکڑ کر لاتا اور اسے پھر چھوڑتا، یوں ہاتھ کے جھٹکے سے اسے چھوڑتا، اور اگر وہ دائیں طرف جاتا تو کہتے تھے کہ اس میں برکت ہوگی، اگر بائیں طرف جاتا تھا تو کہتے تھے اس میں نحوست ہے۔ کوئی ہرن یا پرندہ پکڑتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھو پھاٹکوں پر، ریل کی پٹریوں پر ایک طوطے والا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پاس بہت سارے لفافے ہوتے ہیں اور لوگوں کے فال نکالتا ہے۔ یہ جہالت کی بات اس زمانے میں عرب کے لوگوں میں بھی تھی۔ یہ جہالت کی بات اس زمانے میں عرب کے لوگوں میں بھی تھی، حالانکہ وہ فال نکالنے والا اگر اتنا قابل ہے تو وہ اپنی زندگی خود بدل لیتا۔ یہاں فال 10 روپے کا دیکھنے کے لیے کیوں بیٹھا ہوا ہے، اور 5 روپے اور روپے کا فال دیکھنے کے لیے کیوں بیٹھا ہوا ہے، یا لوگوں کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ تم پر یہ ہوگا اور تم پر وہ ہوگا۔ اگر اس میں اتنی اس کو مہارت حاصل تھی اور شیخی حاصل تھی تو اپنی زندگی بدل لیتا، پھاٹک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ تو یہی جہالت عرب کے لوگوں میں بھی تھی اس زمانے میں۔ اسی وجہ سے ایک شاعر نے ان کے متعلق کہا ہے کہ حضور آئے تو سر آفریں اشکا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ حضور آئے تو سر آفریں اشکا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے اگر مشکات شریف کو کھولو اور کتاب الطلاق کو دیکھو تو کتاب الطلاق میں تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسی جاہلیت تھی، اور کتاب النکاح میں حدیث کی کتابوں کے باب کھولو کتاب النکاح کو، اگر بخاری کو کھولو، مسلم کو کھولو، ابو داؤد کو کھولو، مشکات کو کھولو حدیث کی کتابوں میں، تو اس زمانے میں کیسی جاہلیت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے، کہ ایک شخص لگتا تھا دوسرے سے کہتا تھا کہ تیری بیٹی خوبصورت ہے اور مجھے پسند ہے، تم مجھے یہ بیٹی دے دو، میں تمہیں اپنی بیٹی دے دوں گا۔ یا ایسا ہوتا تھا، ایک نکاح ایسا بھی تھا زمانے جاہلیت میں کہ عورت نکلتی اور تندرست اور نوجوانوں کو اکٹھا کرتی اور ان کے ساتھ پھر وقت گزارتی، اس کے بعد اس کا جب حمل ہوتا تو اس کے گھر پر جھنڈا لگا ہوتا، اس عورت کی گھر پر، اور وہ جھنڈے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ عورت حامل ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہے۔ اتنی عظیم جہالت تھی۔ اور پھر جب وہ بچہ حمل اس کا ختم ہو جاتا، بچہ پیدا ہو جاتا، تو پھر وہ انہی لوگوں کو
اکٹھا کرتی اور مخلوق میں پھر ان کو جرگے میں بٹھاتی اور ان سے کہتی ہے کہ کے ساتھ کہ اس بچے کی تمہارے ساتھ شکل ملتی ہے، اس کی تمہارے ساتھ ملتی ہے. لوگوں سے پھر جس کے ساتھ صحیح شکل کی مشابہت ہوتی تو اسے کہتی کہ یہ تیرا بیٹا ہے. یہ جہالت تھی عربوں کے اندر. اسی وجہ سے شاعر نے کہا کہ سوتے چہروں کا زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اس سے پہلے سب جہالت تھی. نہ کوئی باپ بہن کو پہچانتا تھا، نہ کوئی ماں کو پہچانتا تھا. سب تباہ کاریاں تھی. عرب میں بھی تباہیاں تھی سب ہر طرف. عرض میری یہ تھی کہ سفر کے مہینے کو عرب کے لوگ منحوس جانتے تھے. سفر کے مہینے کو منحوس جانتے تھے. اس میں نہ کوئی شادی کرتے، نہ کوئی سفر اس میں کرتے. یعنی اب کسی نے دبئی جانا ہے یا کسی نے شام جانا ہے یا عراق جانا ہے تو سفر کے مہینے میں نہیں جاتے تھے. اور اس کو تیرندیزی بھی یہ لوگ، یہ زمانہ جاہلیت سے یہ نام نکلا تھا، تیرندیزی. اس کو کہتے تھے تیرندیزی. حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کتابی حقیقت آپ کو بتاؤں آج کہ کتابی حقیقت یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو سرداروں، تم لوگ اپنی جاہلیت چھوڑ دو. مہینوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، سب مہینے اللہ کے ہیں. کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے اور کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے. تم یہ مت سوچو کہ اس مہینے میں جنات آ جائیں گے اور اس مہینے میں بچوں کو باہر مت نکالو اور ان کو جن ڈرائیں گے. ایسی کوئی حرکت نہیں ہے. اے عرب کے سرداروں، تم جاہلیت میں پڑے ہوئے ہو. تم اپنا سفر بھی کرو، کاروبار بھی کرو اور شادی بیاہ بھی کرو. اس مہینے میں ایسا کچھ نہیں رکھا ہوا سفر کے اندر، بلکہ سفر میں انبیاء کرام نے اور صحابہ نے شادیاں کی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے مہینے میں ہجرتیں کی ہیں، سفر کیے ہیں. تم لوگ ان باتوں کی طرف توجہ مت دو. عرب کے سرداروں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے. بعض لوگ اس زمانے میں بھی یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ الو کی آواز ہے، نعوذ باللہ کوئی غم آنے والا ہے اس وجہ سے یہ آواز. آج کل بھی اکثر لوگوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، کوئی آواز آئے ایسی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی منحوس آواز ہے. کہتے ہیں پرندوں کے متعلق یا نہیں، حالانکہ یہ کلمہ جائز نہیں ہے منہ سے کہنا. الو کے متعلق آپ کو تاریخ بتاؤں تھوڑی کہ یہ الو اپنے لیے تنہائی تلاش کرتا ہے اللہ کے ذکر میں. یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو منحوس مت کہا کرو. یہ جہالت کی باتیں تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم لوگ یہ جہالت کی باتیں مت کیا کرو. پھر اکثر لوگوں میں یہ عادت تھی کہ کوئی بیمار ہے تو اسے بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا تھا. بہت زیادہ ذلیل، یعنی ایک شخص ہے، اسے کوئی بیماری ہے تو کوئی اس سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، بلکہ ایک کھنڈر، ایک ویران جگہ میں اس کو چھوڑ کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے قریب مت جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ. یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی کو وہ ایام جو مہینے کے ہوتے ہیں اس کے ان ایام کے اندر بیوی کو گھر سے نکال دیتے تھے. کہتے تھے کہ جاؤ تم اس کھنڈر میں رہو گی. وہاں سب عورتیں اکٹھی ہوتی تھی. ایسی جہالت تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو انہوں نے عورت کو پہچان بتائی کہ عورت کی پہچان یہ ہے، تم لوگ عورتوں کے ساتھ ظلم مت کرو. تم لوگ عورتوں کے ساتھ ظلم مت کرو، بلکہ جیسے تم آدم کے بیٹے ہو، یہ بھی آدم کی بچی ہے، یہ بھی کسی کی اولاد ہے. تم اس کے ساتھ ظلم مت کرو ورنہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ تم سے اس کا بہت سخت بدلہ لے گا.
تو تبدیلیاں آتی رہی، اس کے بعد مخالفت ہوئی. یہ نہیں کہ یہ حکومتی تبدیلیاں، یہ جو آج کے زمانے کی کہ چینی 5,000 روپے کی بوری ہو جائے، یہ تبدیلی نہیں تھی، بلکہ تبدیلی یہ تھی وہ صورت آئی تھی زمین پر جس کو سورج دیکھ کر سن ہو جاتا، اس کی روشنی ختم ہو جاتی، اس کے چہرے کی رونق کے سامنے سورج کی روشنی بھی دھیمی پڑ جاتی. ایسی ہستی زمین پر آئی تھی، ایسی ہستی نے زمین پر قدم رکھا تھا اور اندھیروں سے روشن بن گیا عرب. روشنی آ گئی عرب میں، ماں کی اور بہن کی پہچان آ گئی. یہاں تک کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوا، ایک صحابی رسول تھا اور زاروں پتار ہو رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا تم کچھ بولو تو صحیح، صرف روئے جا رہے ہو، صرف رو رہے ہو، کچھ بات تو کہو. تو اس شخص کے منہ سے نکلا کہ کیا اللہ جل جلالہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے زمین اور آسمان سے بھی بڑا ظلم کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی مجھے اس سے بھی بڑا ظلم نظر آ رہا ہے. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا ایک ملک سفر کے لیے گیا تھا اور جب سفر سے واپسی آیا تو ایک خوبصورت سی بچی میرے گھر میں پیدا ہوئی تھی. میری بیوی حامل تھی، جب میں سفر پہ جا رہا تھا حاملہ تھی اور میں آیا تو اس کی بچی پیدا ہوئی تھی اور وہ بچی اب بڑی ہو گئی تھی، اچھی باتیں کرتی تھی، خوبصورت باتیں کرتی تھی. لیکن جب میں سفر سے آیا اور میں نے دیکھا تو مجھے ابو جہل لعین سے ڈر ہوا کہ یہ اب کہے گا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور کیسی بڑی ہو گئی، تم نے اسے زندہ دفنایا کیوں نہیں؟ تم نے اسے زندہ دفنایا کیوں نہیں؟ تو اس شخص نے گھر میں کہا اپنی بیوی سے کہ اس بچی کو خوبصورت کپڑے پہناؤ، اچھا عمدہ لباس پہناؤ اور اچھی خوشبو لگا کر دو اسے کہ میں اسے ماموں کے گھر لے کے جا رہا ہوں. اور اس نے زمین کھودنے والے آلے بھی گھر سے لیے اور اس بچی کو لے گیا اور بچی کو ساتھ روانہ کیا ہوا ہے. اور بچی راستے میں اپنے باپ سے، ننھی بچی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ ابا جان آپ مجھے ماموں کے گھر لے کے جا رہے ہیں. تو باپ اسے کہتا ہے صدقتا، تم نے صحیح کہا، میں تمہیں اسی طرف لے کے جا رہا ہوں. ہاں تک کہ جنگل کے قریب پہنچ گئے. وہ بچی کہتی ہے کہ ابا جان میرے ماموں کا گھر تو اس جنگل میں نہیں ہے، اس جنگل میں میرے ماموں کا گھر تو نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک پہاڑی کے قریب پہنچے اور وہاں پر اس شخص نے جگہ کھودنی شروع کی اور جگہ کھودی. یہی بچی ہے، باپ جگہ کھود رہے اور یہ مٹی نکال رہی ہے. اب اس بچی کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب جگہ کھودی گئی اور اس بچی کو جب اس جگہ کے اندر ڈالا گیا تو اس بچی کی ہائے اور چیخیں اور فریاد تھی اور الفاظ کیا کہہ رہی تھی؟ ابا جان میرا قصور کیا ہے کہ مجھے آپ زندہ دفنا دیں؟ ابا جان کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کہوں گی کہ دیکھو میرے باپ نے مجھے زندہ دفنا دیا تھا. اور اس باپ نے کہا کہ میں نے ایک بھی نہیں سنی اپنی بچی کی، وہ روتی رہی اور ابا جان کرتی رہی، لیکن میں نے ایک بھی نہ سنی. اللہ کے نبی میں نے مٹی اس کے اوپر ڈالی اور سیدھا زمین کے اندر دفنا دی اسے. اور اللہ کے نبی اب اس بچی کی چیخیں میرے کانوں میں آتی ہیں، وہ فریادوں کا رونا میرے کانوں میں آتا ہے اور وہ بچی کی آوازیں میرے کانوں میں آتی ہے کہ ابا جان میرا قصور کیا ہے، ابا جان میرا قصور کیا ہے، آپ مجھے کیوں دفنا رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو شروع ہوئے اور بے بہا آنسو اللہ کے نبی نے بہائے.
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اس وقت تمہیں پتہ نہیں تھا، اب تو پتہ چل گیا ہے، اب اللہ سے تم فریاد کرو، میں اللہ سے دعا کروں گا تمہارے لیے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ لیکن ایسی عرض میری یہ تھی کہ ایسی جہالت تھی عرب کے اندر، بچوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ 3-4 سال کی بچی تو دشمن کی بھی پیاری لگتی ہے، اگر اس کو تمہارے سامنے زمین کے اندر دفنایا جائے یا اس کو تمہارے سامنے ذبح کیا جائے تو کیسا ہوگا؟ یہ عالم کیسا ہوگا؟ یہ جاہلیت کی باتیں تھی عرب کے اندر۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے کاموں میں ہرس مت کرو، اگر تم نے ہرس کرنی ہے تو آخرت کے کاموں کے لیے کرو کہ تمہاری نیکی کا سبب بنے، تمہاری مغفرت کا سبب بنے۔ لیکن انسانوں نے ایک بھی نہ سنی۔ انسان ہرس میں اس کی پڑا کہ مجھے مل جائے سب کچھ اور دوسرے سے چھن جائے۔ یہ تاریخ چلی آ رہی ہے عربوں سے، بعض تاریخیں قرآن کریم نے بتائی ہیں۔ مفسرین حضرات قرآن کی تفسیر میں سورہ تکاثر میں اکثر جگہ پر لکھتے ہیں، بیان القرآن میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں الہاکم التکاثر کے ضمن میں کہ آدم کا بچہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، لیکن حقیقت میں اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور اس نے استعمال کر لیا اور پھر ختم ہو گیا۔ اس کا مال وہی ہے، وہ لباس جو اس نے پہنا اور ختم ہو گیا۔ باقی تم نے سب کچھ اس دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے۔ تم سے بڑے بڑے سردار آئے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، بڑے بڑے سردار آئے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ سرداری ان کی آج بھی گواہ ہے۔ عرب کے ملکوں کے چکر لگاؤ تو ابھی بھی ان کی وہ وادیاں جو پہاڑوں کے اندر انہوں نے اندر محل بنائے ہوئے ہیں ابھی بھی ہیں۔ لیکن عرض میری یہ تھی کہ یہ دنیا کی ہوس اور لالچ کی اور سب کچھ ان سے رہ گیا۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم کا بچہ ہرس میں پڑا ہوا ہے، اور ہرس اور ہوس اس کی اتنی ہے، ہرس اور ہوس اس کی اتنی ہے کہ اگر ایک سونے کا محل بھی اسے پورا دیا جائے، پورا سونے کا ایک محل، تو وہ کہے گا کہ ایک دوسرا محل مجھے مل جائے، ایک دوسرا مل جائے مجھے۔ جب دوسرا اسے مل جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر یہ کہے گا کہ تیسرا مجھے مل جائے۔ تو فرمایا یہ دنیا کی ہرس تمہارے پیٹوں کو نہیں بھر سکتی، بلکہ تمہارے پیٹوں کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ تمہاری دنیا کی ہوس اور لالچ تمہارے ان پیٹوں کو نہیں بھر سکتی، بلکہ بھرے گی تو قبر کی مٹی تمہارے ان پیٹوں کو بھرے گی۔ تاریخ چلی آ رہی ہے، تاریخ ہوس اور ہرس اور نفس کی گمراہیاں یہ تاریخ سے چلی آ رہی ہے، تاریخ سے۔ لیکن فائدہ کن لوگوں نے اٹھایا؟
فائدہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں نے اٹھایا کہ انہوں نے دین کے کاموں میں ہرس کی، دین کے کاموں میں ہرس کی، دنیا میں نہیں، دین کے کاموں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ایک روایت کے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور امام مشکات رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے ان کا گزر ہوا۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث تھے، اور حدیث کی انہوں نے یہ خدمت کی کہ آج حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر وقت موجود رہنے والا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر کے بیٹے، آؤ تمہیں ایک حدیث سناؤں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سناؤ۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب ایک شخص کسی کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو اسے ایک قرات ثواب ملتا ہے، ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور اگر تدفین تک رک جائے، قبر کے بننے تک رک جائے تو اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ اور قرات اس زمانے میں سونے کا ایک وزن تھا، سونے کا ایک وزن تھا۔ تو بعض لوگ اس حدیث کو سن کر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یعنی یہاں اس کا ثواب وہ والا قرات ہوگا جو سونے کا وزن ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی کہ اس دنیا کا قرات نہیں بلکہ آخرت کا قرات کہہ رہا ہوں، اس جہان کا، اس دنیا کا نہیں، آخرت کا قرات کہہ رہا ہوں۔ وہ قرات احد کے پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ فرمایا ایک قرات احد کے پہاڑ سے بھی بڑا ہے احد کے پہاڑ سے بھی۔ یہ حجاج کرام کو پتہ ہوگا کہ احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے اور اس کا کیسا سفر ہے۔ عرض میری یہ تھی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آہ اور افسوس کی، ایک آہ کی جیسے کوئی افسوس کرتا ہے ایک بات پر، افسوس سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، کاش کہ مجھے پتا ہوتا، کاش کہ یہ حدیث میں نے پہلے سنی ہوتی، مجھ سے تو بہت ثواب چلے گئے، ورنہ میں ہر میت کی تدفین تک رکتا، نماز جنازہ میں تو جاتا ہوں، لیکن اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ اس کا اتنا عظیم اجر ہے، اتنا ثواب ہے، تو میں قبر کے تدفین تک رکتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نیکیوں میں ہرس کی ہے، نیکیوں میں ہرس کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک جگہ دعوت کے لیے جا رہے تھے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ تھی۔ ایک میدان اور ایک جنگل سے گزر ہوا جہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، بالکل سناٹا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، تم میرے ساتھ دوڑ سکو گی، تم میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ کے محبوب، کیوں نہیں، میں آپ کے ساتھ دوڑ لگاؤں گی۔ تو دوڑ لگائی
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہو گئے، اور پھر دوبارہ ایک موقع پر دوڑ لگائی، ایسے ہی سناٹا تھا، اور دوڑ لگائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم کچھ بھاری ہوا تھا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں کچھ آگے نکل گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا کہ عائشہ تم اور میں دوڑ میں دونوں برابر ہو گئے، ایک مرتبہ تم آگے ہو گئی اور ایک مرتبہ میں آگے ہو گیا، تو دونوں برابر ہو گئے۔ اس بات کے پیچھے ایک بہت بڑی بات چھپی ہے کہ ہمارے محدثین اور علماء اور مشائخ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی کیسی اتباع کی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اس کو کسی شاگرد نے دعوت دی تھی مہمان نوازی کی، کھانے پر بلایا تھا، اور جب مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ گئے تو ساتھ ان کی زوجہ بھی تھی، اور راستے میں ایک جنگل دیکھا سناٹا ہندوستان میں، تو ایک دم یہ روایت ان کے سامنے آ گئی ترمذی شریف کی، تھے تو بہت بڑے محدث، یہ روایت سامنے آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک مرتبہ اپنی زوجہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے، کیوں نہ آج میں بھی اس سنت پر عمل کر لوں۔ تو ہمارے مشائخ اور علماء دین کے کاموں میں حرص کرتے تھے، دنیا کے نفع کے لیے نہیں، دین کے لیے۔ انہوں نے صحابہ کی بھی یہی عادت تھی، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر بول کے لیے بیٹھ گئے، تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کو جب پیشاب نہیں آیا تو پھر آپ کیوں ایسے اس جگہ پر بیٹھ گئے؟ تو فرمایا ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے گزر ہوا، اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ یہاں وہ بیٹھے تھے، اسی وجہ سے ان کی اتباع کرنے کے لیے میں بھی آج یہاں بیٹھا ہوں۔ اتنی صحابہ نے پابندی کی تھی اور اتنی دین کے کاموں میں حرص کی تھی۔ ہمیں دنیا کی حرص نے پاگل کیا اور مجنون کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر 2 کی جگہ تمہیں 3 بھی سونے کے محل مل جائے تو تب بھی تم کہو گے کہ یہ کم ہے، تو تمہارا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور پھر جو زمانہ جاہلیت تھا، وہ جاہلیت یہ تھی لوگوں کی، جیسے کچھ باتیں آج کل بھی ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آج بھی ہیں، وہ میتوں کے اندر بھی ہیں اور وہ شادیوں کے اندر بھی ہیں اور ہمارے رسم و رواج میں بھی ہیں، کیونکہ بعض تاریخات ہماری ان علاقوں کی یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہندو یہاں آج سے پہلے بعض ہندوؤں کی جو رسمیں ہیں وہ ہم میں بھی باقی ہیں، اور اگر آپ ہندوؤں کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو ظاہر سامنے نظر آئیں گی پھر۔ اور نجات کس کو ملے گی؟ نجات اس کو ملے گی جس نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، جس نے علماء اور مشائخ کی صحبت اختیار کی، جس نے کسی شیخ مستند شیخ کی صحبت اختیار کی، کسی مستند پیر سے بیعت کی، اللہ جل جلالہ اس کو نجات دے سکے۔ اللہ جل جلالہ مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد میں آپ کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنتیں ادا کرو۔